السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہدایہ شریف کھول لیں جی۔ شیخ عبداللہ مائک بند کر لیں۔ جی جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب شروط الصلاۃ التي تتقدمها، باب نماز کی ان شرائط کے متعلق جو نماز پر مقدم ہیں۔ یہیں سے پڑھنا نا جی آج؟ جی جی، مگر اس سے کیا مراد ہے حضرت؟ التی تتقدمها، اچھا جی، شرط یہ شروط یہ شرط کی جمع ہے، اور شرط کا لغوی معنی ہے علامت۔ جیسے حاشیہ نمبر 1 میں لکھا ہوا ہے لما فرغ من ذکر السبب وما هو علامت علیہ ذکر بقیت الشروط۔ شرط اس چیز کو کہتے ہیں جس پر کسی چیز کا وجود موقوف ہو، یعنی کچھ چیزیں نماز میں لازم ہیں اور کچھ چیزیں نماز کے لیے لازم ہیں۔ جو چیزیں نماز میں لازم اور فرض ہیں ان کو کہتے ہیں ارکان، اور جو چیزیں نماز سے پہلے نماز کو لازم ہیں انہیں کہتے ہیں شروط۔ شرط ہمیشہ مشروط پر مقدم ہوتی ہے۔ اب یہاں حضرت ان چیزوں کو بیان فرمائیں گے جن کا نماز سے مقدم کرنا ضروری ہے، جیسے لباس کا پاک ہونا، کپڑوں کا اس کا جگہ کا پاک ہونا، قبلہ رخ ہونا، نیت کرنا، طہارت جسم کا پاک ہونا وغیرہ وغیرہ، یہ ساری شرائط اس میں آ جائیں گی۔ فرمایا یجب علی المصلی ان یقدم الطہارہ من الاحداث والانجاس، نماز پڑھنے والے کے لیے لازم ہے کہ وہ طہارت کو مقدم کرے، طہارت کو احداث سے اور انجاس سے۔ احداث حدث کی جمع ہے، حدث سے مراد حدث اصغر، حدث اکبر، اور انجاس نجسن کی جمع، اور اس سے مراد وہ نجاستیں ہیں جن کا ذکر ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، نجاست خفیفہ اور نجاست غلیظہ، نجاست حقیقیہ اور نجاست غیر حقیقیہ، خفیفہ اور نجاست غلیظہ۔ تو ظاہری نجاست بھی نہ ہو، باطنی نجاست بھی نہ ہو، خفیف بھی نہ ہو، غلیظ بھی نہ ہو، ہر طرح کی طہارت سے انسان کو پاک ہونا ضروری ہے۔ علامہ قدم نہ ہو، جیسے کہ ہم اس سے پہلے مقدم کر چکے ہیں، علی کیفیتی قدمنا، ہم اس کی کیفیت طریقہ کار ہم کتاب کے شروع میں مقدم کر چکے ہیں، بتا چکے ہیں جی۔ باب الانجاز کے اندر ساری نجاستوں کا آ گیا، اور کتاب الطہارات کے اندر سارا وضو، غسل کا طریقہ، شرائط، آداب، مستحبات، سنن، سب کچھ آ گیا۔ قال اللہ تعالی وثیابک فطہر، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اپنے کپڑوں کو پاک رکھیے۔ وقال اللہ تعالی، اور اللہ تعالی نے فرمایا وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَّهَّرُوا، اگر تم جنبی ہو تو خوب اچھی طرح طہارت حاصل کرو۔ لہٰذا دونوں آیات مقدسہ سے ہمیں معلوم ہوا کہ جسم بھی پاک رکھنا چاہیے، کپڑے بھی پاک رکھنے چاہیے، تو یہ نماز کے لیے شرط ہے وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اپنے کپڑوں کو پاک رکھیے۔
اور اللہ رب العزت نے سورہ مائدہ میں فرمایا وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَّهَّرُوا، اگر تم جنبی ہو تو خوب اچھی طرح طہارت حاصل کر لو. وَيَسْتُرُ عَوْرَتَهُ، دوسرا یہ کہ اپنے سطر کو ڈھانپ لے. لِقَوْلِهِ تعالی، اللہ رب العزت نے فرمایا خُذُوا زِینَتَکُمْ عِنْدَ کُلِّ مسجد، مسجد سے مراد نماز ہے، ہر نماز کے وقت اپنی زینت کو اختیار کر لو. مراد اس سے اچھا جی عند کل مسجد اوپر لکھا ہوا ہے کہ فلا یختص بالمسجد الحرام، یہ مسجد حکم عام ہے کہ جب بھی تم مسجد کے پاس ہو. جی مسجد سے مراد مسجد ہی ہے. اور خذوا زینتکم عند کل مسجد، عند کل مسجد، ہاں ٹھیک ہے. حاشیہ نمبر 6 میں دیکھ لیں جی. حاشیہ نمبر 6 میں لکھا ہوا کہ مسجد سے مراد یہاں نماز ہے. اور دوسرا محل بول کر اطلاق اسم المحل علی الحال، محل بول کر حال مراد لیا. محل مسجد ہے اور اس کے اندر جو حالت ہے وہ نماز والی ہے، تو محل بول کر حال مراد لیا. اور زینت سے مراد کیا ہے؟ زینت کی تفسیر حضرت نے فرمائی ای ما یواری عورتکم عند کل صلاۃ. یہ عند کل صلاۃ عند کل مسجد کی تفسیر ہے، اور ما یواری عورتکم یہ خذوا زینتکم کی تفسیر ہے کہ جو چیز تمہاری سطر کو چھپنے، تمہاری سطر کو چھپا دے ہر نماز کے وقت اس کو اختیار کر لو. وقال علیہ الصلوۃ والسلام لا صلاۃ لحائض الا بخمار ای البالغہ، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ حائضہ کی نماز خمار کے بغیر، اوڑھنی کے بغیر نہیں ہوتی. حائضہ تو نماز پڑھتی نہیں حیض کی حالت میں، تو پھر حائضہ کی نماز کا کیا حکم ہوگا؟ تو اس لیے حضرت نے تفسیر اس کی یہ فرمائی کہ یہ حائض سے مراد بالغہ ہے، کیونکہ عورت کے بالغ ہونے پر علامت حیض بنتا ہے. اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا صلاۃ لحائض الا بخمار، مطلب یہ ہے کہ لا صلاۃ لبالغۃ الا بخمار، بالغہ لڑکی کی نماز دوپٹے کے بغیر، اوڑھنی کے بغیر نہیں ہوتی، یعنی اپنے سر کو چھپانا عورت کے لیے لازم اور ضروری ہے. وعورت الرجل ما تحت السرۃ الی الرکبہ، ہمارے ہاں مرد کا سطر ناف سے لے کر گھٹنے تک ہے. اور دلیل اس کی یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت الرجل ما بین سرتہ الی رکبتہ، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرد کا سطر اس کی ناف اور اس کے گھٹنوں کے درمیان ہے. وَيُرْوَى مَا دُونَ سُرَّتِهِ حَتَّى تَجَاوَزَ رُكْبَتَهُ وَبِهَذَا يَتَبَيَّنُ أَنَّ السُّرَّةَ لَيْسَتْ مِنَ الْعَوْرَةِ خِلَافًا لِمَا يَقُولُهُ الشَّافِعِيُّ رحمه الله تعالی وَالرُّكْبَةُ مِنَ الْعَوْرَةِ خِلَافًا لَهُ أَجْزَى. دیکھیں جی ہمارے نزدیک سرہ ناف جو ہے یہ سطر میں داخل نہیں ہے، گھٹنے سطر میں داخل ہیں. حضرت امام شافعی رحمہ اللہ تعالی اس کا الٹ فرماتے ہیں. وَيُرْوَى مَا دُونَ سُرَّتِهِ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی روایت ہے کہ جو ناف سے نیچے ہے حتی تجاوز رکبتہ، یہاں تک کہ وہ رکبہ گھٹنے سے تجاوز کر جائے تو یہ سطر ہے. تو جب تجاوز کرے گا گھٹنے سے تو لازمی طور پر گھٹنا سطر میں شامل ہو جائے گا. اور جب مادونہ سرہ فرمائے کہ ناف سے نیچے تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ناف سطر میں داخل نہیں. اس لیے صاحب ہدایت فرماتے ہیں کہ یہ جو روایت ہے دوسری وَيُرْوَى مَا دُونَ سُرَّتِهِ حَتَّى تَجَاوَزَ رُكْبَتَهُ وَبِهَذَا يَتَبَيَّنُ، اس روایت سے یہ بات ظاہر ہوگی أَنَّ السُّرَّةَ لَيْسَتْ مِنَ الْعَوْرَةِ کہ سطر میں سرہ داخل نہیں ہے، ناف داخل نہیں ہے. خلافاً لما یقولہ الشافعی، بخلاف اس بات کے جس کو حضرت امام شافعی رحمہ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ حضرت امام شافعی رحمہ اللہ تعالی ناف کو داخل فرماتے ہیں سطر میں. اور اسی طرح رکبہ ہمارا والرکبۃ من العورۃ، رکبہ سطر میں داخل ہے خلافاً لہو ایزا، اس میں بھی حضرت امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کا اختلاف ہے. تو لازمی طور پر ان کا اختلاف یہ ہوگا کہ گھٹنے سطر میں داخل نہیں ہیں. وَكَلِمَةُ إِلَى نَحْمِلُهَا عَلَى كَلِمَةِ مَا عَمَلًا بِكَلِمَةِ حَتَّى، فرمایا کہ وَعَوْرَةُ الرَّجُلِ
ما تحت السرہ الی الرکبہ۔ پہلی حدیث اگر آپ دیکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت الرجل ما بین سرتہ الی رکبتہ، یہاں الی استعمال ہوا۔ دوسری حدیث دیکھیں، اس سے اگلا جملہ جو ہے حدیث مبارکہ کا، وہ یروى ما دون سرتہ حتی تجاوز رکبتہ۔ صاحب ہدایہ رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک حدیث میں الہ ہے، دوسری میں حتی ہے، تو ہم نے الہ کو ما کے معنی میں لے لیا۔ الہ کو ہم نے ما کے معنی میں کیوں لیا؟ تاکہ حتی پر عمل ہو جائے، کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دوسری حدیث ارشاد فرمائی نا حتی تجاوز رکبتہ، یہ صراحتاً اس بات پہ دلالت کر رہی ہے کہ سطر میں گھٹنے داخل ہیں، لہٰذا ہم پہلی حدیث الی رکبتہ ہی، کیونکہ وہاں تو غایہ مغیہ میں داخل ہے یا نہیں ہے، وہاں تو اختلاف ہو جائے گا، تو وہ اختلاف نہیں ہوگا، کیونکہ حتی اللہ کے رسول صراحتاً بیان کر چکے ہیں، جس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہاں غایہ مغیہ میں داخل ہے، لہٰذا الی ما کے معنی میں ہوگا کہ اور مرد کا سطر ما بین سرتہ الی رکبتہ، ما رکبتہ گھٹنے سمیت ہے۔ اسی کو حضرت نے یوں فرمایا کہ وہ کلمۃ الی کا کلمہ جو کہ پہلی حدیث میں ہے، نحملها علی کلمۃ ما، ہم اس کو محمول کریں گے ما والے کلمہ پر، کیوں؟ عملاً بکلمۃ حتی، حتی والے کلمہ پر عمل کرتے ہوئے۔ بات سمجھ آ گئی جی آپ کو؟ عبارت سمجھ آ گئی؟ جی جی باقی حضرات کو بھی سمجھ آ گئی یا نہیں آ گئی بھائی؟ جی کوئی اور بھی بولے بھی، شیخ عبداللہ کو تو پہلے سے پتہ ہوتا ہے جی۔ وعملاً بقول علیہ الصلوۃ والسلام الرکبۃ من العورہ، اللہ کے حبیب نے صراحتاً یوں بھی تو فرمایا نا کہ گھٹنا سطر میں داخل ہے، سطر میں سے ہے، تو یہ دونوں حدیثیں اس بات پر دلالت کر رہی ہیں کہ وہاں الہ وہ ما کے معنی میں ہوگا۔ وَبَدَنُ الْحُرَّةِ كُلُّهَا عَوْرَةٌ إِلَّا وَجْهَهَا وَكَفَّيْهَا، فرمایا کہ عورت کا، آزاد عورت کا سارا بدن ہی سطر میں داخل ہے مگر اس کا چہرہ اور اس کی ہتھیلیاں۔ یہ مولانا نماز کا جو سطر ہے وہ بیان کیا جا رہا ہے، ویسے پردے کے لیے چہرہ اور ہتھیلیاں پردے میں داخل ہوں گی۔ لقول علیہ الصلوۃ والسلام، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرأة عورۃ مستورہ، مرأة سے مراد عورت، اور عورت کا معنی چھپی ہوئی، وہ تو چھپی ہوئی چیز ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ وَإِسْتِثْنَاءُ الْعُضْوَيْنِ لِإِبْتِلَاءِ بِإِبْدَاهِمَا، اور دو اعضاء کا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے استثناء فرمایا ہے، اور اس کی وجہ یہ کہ لِإِبْتِلَاءِ بِإِبْدَاهِمَا، ان دونوں کا ظاہر ہونے کے اندر ابتلا زیادہ ہے، ہاتھ بھی اور چہرہ بھی، اس لیے اس کو چھپانا نماز کے اندر بھی ضروری نہیں سمجھا گیا۔ یہ پردے کے اندر بھی اختلاف ہے علماء کا، محققین کا، کہ چہرہ پردے میں داخل ہے یا نہیں ہے۔ بہرحال دور پرفتن دور کے اندر جو فتویٰ دیا جاتا ہے وہ اسی بات پر دیا جاتا ہے کہ چہرہ بھی سطر کے اندر پردے میں داخل ہے، عورت جب باہر نکلے تو اپنے چہرے کو ڈھانپ کے نکلے، کہ وہی اصل میں پہچان کا ذریعہ ہے، وہی حسن کا مرکز اور مظہر ہے، وہیں سے پتہ چلتا ہے خوبصورت کون ہے اور کتنا خوبصورت ہے، اس لیے فتنے کا ڈر بھی چہرے کو دیکھ کر ہی ہوتا ہے۔ وقال حضرت تنصیص علی ان القدم عورہ، فرمایا صاحب ہدایہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہ دو چیزوں کا، دو اعضاء کا استثناء جب کر دیا تو یہ اس بات پر نص ہو گئی، وضاحت ہو گئی، صراحت ہوگی کہ قدم سطر میں داخل ہیں۔ وَيُرْوَى أَنَّهَا لَيْسَتْ بِعَوْرَةٍ، اور یہ بھی تو مروی ہے کہ قدم سطر میں داخل نہیں ہے۔ وَهُوَ الْأَصَحُّ، اور یہی بات زیادہ صحیح ہے کہ قدم عورت کے پاؤں وہ سطر کے اندر داخل نہیں ہے۔ حاشیہ نمبر 18 مولانا دیکھ لیں، حاشیہ نمبر 18، میرے پاس 18 ہے۔ وَيُرْوَى لَا شَكَّ أَنَّ ثُبُوتَ الْعَوْرَةِ إِنْ كَانَ بِقَوْلِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، سطر کا ثبوت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے ہی ہوگا،
اور اللہ کے رسول نے فرمایا المرء عورۃ ما ثبوتها مخرج بعضها، بعض اس کے اعضاء نکالے بھی جاتے ہیں، ظاہر بھی کیے جاتے ہیں، وهو الابتلاء بالابداء، اور وہ اظہار کے ساتھ ابتلا ہے، فمقتضاؤه اخراج القدمین، تو اس کا مقتضا تو یہی ہے کہ قدمین بھی ظاہر ہو، خارج ہو جائیں سطر والے حکم سے، کیونکہ وہ بھی تو ظاہر ہوتے ہیں، اس کے اندر اس کو ڈھانپنا بھی تو مشکل ہے، اس میں بھی تو ابتلا ہے، لتحقق الابتلا وان کان قوله تعالی، اور اللہ رب العزت کا اگرچہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے کہ ولا یبدین زینتہن، اللہ نے فرمایا کہ اپنی زینت کو ظاہر کریں، ظاہر نہ کریں، فالقدم لیس موضع الزینہ، زینت الظاہرہ، زینت الظاہرہ، زینت الظاہرہ موضع الزینت الظاہرۃ عادتاً، اور جو قدم ہے یہ عادتاً زینت کو ظاہر کرنے کی جگہ نہیں ہے، لہٰذا آیت مبارکہ سے بھی اس کو، آیت مبارکہ کے حکم کے اندر بھی یہ چیز داخل نہیں ہوگی۔ آیت نے تو یہ فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تو یہ فرمایا کہ زینت کے اعضاء کو ظاہر نہ کرو، قدم زینت کی جگہ نہیں ہے، لہٰذا قدموں کا استثناء بھی ہو جائے گا، جب ہاتھوں کا ہوا، چہرے کا ہوا، تو قدم بھی مستثنیٰ ہوں گے۔ مطلب یہ کہ نماز میں عورت کے لیے پاؤں کو ڈھانپنا، ہاتھوں کو ڈھانپنا اور اپنے چہرے کو ڈھانپنا فرض نہیں ہے، ضروری نہیں ہے۔ فَإِن صَلَّتْ، اگر عورت نے نماز پڑھی، وَرُبُعُ سَاقِهَا مَكْشُوفٌ، اس حال میں کہ اس کی پنڈلی کا چوتھائی حصہ کھلا ہوا ہے، او ثلثها، یا اس کا تیسرا حصہ کھلا ہوا ہے، تعید الصلاۃ، تو نماز کا اعادہ کرے گی۔ ان ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی و محمد رحمہ اللہ تعالی و ان کان اقل من الربع لا تعید، لیکن اگر ربع سے کم ہوا تو پھر اعادہ نہیں کرے گی۔ وقال ابو یوسف رحمہ اللہ تعالی لا تعید ان کان اقل من النصف، امام یوسف نے فرمایا کہ آدھی سے کم پنڈلی اگر کھلی ہوگی تو اعادہ نہیں کرے گی، لأن الشیء انما یوسف بالکسرہ اذا کان ما یقابل اقل منہ، حضرت امام یوسف فرماتے ہیں کہ کوئی بھی چیز کثرت کے ساتھ تب متصف ہوگی جب اس کا مقابل کم ہو۔ اگر پنڈلی یعنی 5 روپے 10 روپے کر لیں، 10 روپے مثال کے طور پر، تو اس کا اکثر حصہ کیا بنے گا؟ جب 6 روپے کے مقابلے میں 4 آئیں گے تو یہ 6 اکثر کہلائے گا، اور 4 اقل ہی رہے گا۔ اب 4 ثلث سے تو زیادہ ہے لیکن آدھے سے کم ہے، تو قاعدہ اور ضابطہ حضرت کا یہ ہے کہ چونکہ آپ نے شاشی میں دوسری کتابوں میں قاعدہ پڑھا فقہ کا کہ للاکثر حکم الکل، اکثر کے لیے کل کا حکم ہے، القلیل کالمعدوم، قلیل تو نہ ہونے کی طرح ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ اب قلت اور کثرت کو دیکھیں تو کثرت ہمیشہ متصف ہوتی ہے، کثرت والا وصف تب اس کے ساتھ لگتا ہے جب اس کا مقابل کم ہو، اور آدھے سے کم جب پنڈلی مکشوف ہوگی اور آدھے سے زیادہ ڈھانپی ہوگی تو للاکثر حکم الکل کے قاعدہ کے مطابق ایسے ہی جیسے ساری پنڈلی ڈھانپی ہوئی ہے۔ اس لیے امام یوسف رحمۃ اللہ نے یہ فرمایا کہ لأن الشیء انما یوصف بالکسرہ، بے شک کوئی بھی چیز متصف ہوتی ہے کثرت کے ساتھ، اذا کان ما یقابلہ اقل منہ، جبکہ اس کے مقابل جو چیز ہے وہ اس کی بنسبت کم ہو۔ اس لیے اگر آدھے سے کم پنڈلی کھلی ہوئی ہے، ربع سے زیادہ اور آدھے سے کم، اور اس کے مقابلہ میں آدھے سے زائد پنڈلی ڈھانپی ہوئی ہے، تو یہی سمجھا جائے گا کہ ڈھانپی ہوئی پنڈلی وہ زیادہ ہے، اور للاکثر حکم الکل کے مطابق وہ ایسے ہی جیسے ساری ڈھانپی ہوئی ہے۔ اذ ہما من اسماء المقابلہ، کیونکہ قلت اور کثرت دونوں آپس میں مقابلہ کے نام ہیں، مقابلہ ایک دوسرے کے مقابلہ میں استعمال ہوتے ہیں۔ وفی النصف عنہ روایتان، اور اگر پورا آدھا ہو، آدھی پنڈلی کھلی ہے اور آدھی پنڈلی ڈھانپی ہوئی ہے، پھر کیا حکم ہے؟ تو اس میں حضرت سے 2 روایتیں ہیں۔ فاعتبر الخروج عن حد القلت، ایک روایت کے مطابق تو حضرت نے قلت سے نکلنے کا اعتبار کیا، بالکل آدھا آدھا، کوئی بھی کسی کو ہم زیادہ نہیں کہہ سکتے، 5 ادھر 5 ادھر، آدھی ادھر آدھی ادھر، آدھی پنڈلی کھلی ہوئی اور آدھی ڈھانپی ہوئی ہے، تو اب کیا کریں گے؟ حضرت نے فرمایا کہ ایک روایت کے مطابق تو یہ ہے کہ یہ پنڈلی ساری مکشوف شمار ہوگی، کھل گئی، نماز نہیں ہوگی۔ کیوں؟ کہتے اگرچہ کثرت میں داخل نہیں ہوئی لیکن قلت سے تو نکل گئی نا۔ قلت تب تھی جب اپنے مد مقابل سے کم ہوتی، لیکن کم تو نہیں ہے، برابر ہے،
لہٰذا قلت والی بات سے نکل گئی. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ پنڈلی کا جو حصہ کھلا ہوا ہے یہ کم ہے، کم نہیں کہہ سکتے، برابر ہے. لہٰذا قلت سے نکل گیا، اس لیے ہم اس پر مکشوف کا حکم لگائیں گے. اور دوسری روایت یہ ہے کہ قلت سے اگرچہ یہ نکل گیا ہے لیکن ڈھانپا ہوا حصہ وہ لیکن یہ بھی دوسرا کثرت کی حد میں داخل نہیں ہوا. او عدم دخول فی ضد ہی، اپنی ضد میں داخل نہیں ہوا، یعنی کثرت کی حد میں داخل نہیں ہوا. اس لیے انہوں نے فرمایا کہ یوں ہی سمجھا جائے گا کہ ابھی پنڈلی ڈھانپی ہوئی ہے، مطلب نماز ہو جائے گی اس کی. آدھی اگر پنڈلی کھلی ہوئی ہے تو دو روایتیں، ایک روایت میں نماز ہو جائے گی، ایک روایت کے مطابق نماز نہیں ہوگی. نہ ہونے کی دلیل بھی عقلی ہے اور ہونے کی دلیل بھی عقلی ہے، اس میں نقلی دلیل کوئی نہیں ہے ان کے پاس. وَلَهُمَا أَنَّ الرُّبَا يُحْكِي حکایت الکمالی کما فی مسی الراس وحلق فی الاحرام. فرمایا کہ بھائی صاحبین جو طرفین ہیں وہ فرماتے ہیں کہ ربو کو ہم نے اس لیے مقرر کیا کہ شریعت کے کچھ احکام میں ربو کو کل کے قائم مقام کیا جاتا ہے. جیسے سر کا مسح، ربو سر کا مسح کر لیا جائے تو وہ ایسے ہی ہے جیسے چوتھائی سر کا پورے سر کا مسح کر لیا، کہ سر کا مسح کرنا اللہ نے قرار دیا فرض. وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، فرمایا اپنے سروں کا مسح کرو. پھر اپنے سروں کا مسح کرو تو ہم نے شروع میں حدیث پڑھ لی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث تھی، اتا کیسا تھا جی، اتا سباتۃ قوم وبالا وتوضا ومسح علی ناسیتہ، اس طرح کے الفاظ سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قوم کے کوڑا کرکٹ پھینکنے کی جگہ پہ تشریف لائے، پیشاب کیا، پھر وضو کیا اور سر کے ناسیہ پر مسح کیا، یعنی چوتھائی حصے پر مسح کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. تو اللہ کے رسول نے کیا چوتھائی حصے پر، جبکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اپنے سروں کا مسح کرو، تو گویا چوتھائی کو کل کے قائم مقام کر دیا. اور اسی طرح اگر کوئی احرام کے اندر حلق چوتھائی سر کا کروا لے تو ویسے ہی ہے جیسے پورے سر کا حلق کروا لیا، تو اس پہ دوسرا اس پہ حکم لگے گا ایسے ہی جیسے پورے سر کا حلق کروا لیا. اسی طرح یہاں بھی اگر چوتھائی پنڈلی مکشوف ہوئی تو یوں ہی کہیں گے کہ جیسے پوری پنڈلی کھلی ہوئی ہے، نماز نہیں ہوگی. وَمَنْ رَآ وَجْهَ غَيْرِهِ، اور جس نے اپنے علاوہ وَمَنْ رَآ وَجْهَ غَيْرِهِ يُحْكَمُ بِرُؤْيَتِهِ وَإِن لَّمْ يَرَ إِلَّا أَحَدَ جَوَانِبِهِ الْأَرْبَعِ. ایک شخص دور کھڑا ہے اور اس کا چہرہ بھی دوسری جانب ہے، آپ کی طرف نہیں ہے، آپ نے صرف اس کے ایک رخسار کو دیکھا ہے، ایک طرف کو دیکھا، سر کے چہرے کے چوتھائی حصے کو دیکھا، تو یہ کہہ سکتا ہے کہ میں نے اس کو دیکھا ہے. صاحب ہدایہ رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ من رآ وجہ غیری، جس نے اپنے علاوہ دوسرے شخص کے چہرے کو دیکھا، یحکم برؤیتہ، حکم لگایا جائے گا اس کے دیکھنے کا ہی. وَإِن لَّمْ يَرَ إِلَّا أَحَدَ جَوَانِبِهِ الْأَرْبَعِ، اگرچہ اس نے اس کی چار جانبوں میں سے کسی ایک جانب کو دیکھا ہو، پھر بھی اس پر پورے شخص کو دیکھنے کا حکم لگایا جائے گا، اور لگایا جاتا ہے. عرف کے اندر بھی ایسے ہی ہے، تو یہ نہیں کہتا بھی میں نے اس کو دیکھا نہیں ہے. بھئی اس کے پورے شخص کو نہ دیکھا ہو، اس کے ایک تھوڑے حصے کو دیکھا ہو جس سے پہچان ہو جائے، تو بندہ کہتا ہے کہ میں نے اس کو دیکھا ہے. اس لیے صاحب ہدایہ رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ تین مثالیں ہم نے دے دی ہیں، چوتھی مثال یہ بھی شامل کر لو کہ پنڈلی اگر چوتھائی حصہ کھلا ہوگا تو ایسی ہے جیسے چوتھائی کی جگہ پورا کھلا ہے، اس لیے کہ شریعت نے بہت سارے مقامات پر چوتھائی کو کل کے قائم مقام کیا ہے. مسئلہ سمجھ میں آگے جی آپ کو؟ والشعر والبطن والفخذ كذلك، بال بھی، پیٹ بھی اور رانے بھی اسی طرح ہے، اسی حکم کے اندر ہے جیسے ہم نے پنڈلی کا حکم بیان کیا، اسی طرح ان کا حکم بھی ہے. یعنی علی هذا الاختلافی، یہی اختلافی امام ابو یوسف کا طرفین کا ہوگا. لأن كل واحد عضو علیحدہ، کیونکہ ان میں سے ہر ایک الگ الگ عضو ہے، بال الگ عضو ہے، رانے الگ عضو ہے اور پیٹ الگ عضو ہے. والمراد به النازل من الرأس هو الصحیح، اور بالوں سے مراد وہ بالیں جو سر سے نیچے لٹکے ہوئے ہیں، ان کا چوتھائی یا ان کا تہائی یا ان کا آدھا مراد لیا جائے گا. وإنما وضع غسله في الجنابة لمكان الحرج، اور بے شک غسل جنابت میں حرج کی وجہ سے بالوں کا دھونا ساقط کر دیا گیا جو سر سے نازل ہیں. پردے کے حکم میں شامل ہے لیکن دھونے کے حکم میں شامل نہیں ہے، وہ حرج سے بچانے کے لیے.
والعورۃ الغلیظۃ ولا هذا الاختلاف، اسی طرح عورت غلیظہ بھی اسی اختلاف پر ہے، کیونکہ وہ بھی اعضاء میں سے ایک عضو ہے۔ والذکر یعتبر بانفرادہ، ذکر کا الگ اعتبار کیا گیا، وکذا الانثیان، اس طرح خصیتین کا الگ اعتبار کیا گیا، یعنی ذکر کو اعلی تناسل کو اور خصیتین کو الگ الگ عضو شمار کیا گیا۔ وہذا هو صحیح دون الضم، یہ اسی طرح صحیح ہے، نہ کہ ان کا ملنا دونوں کو خصیتین کو اور ذکر کو ملا کر ایک عضو شمار نہیں کیا جائے گا، بلکہ دونوں الگ الگ عضو شمار ہوں گے۔ وما كان عورۃ من الرجل فهو عورۃ من الامہ، جتنا حصہ مرد کا سطر کہلایا ہے، جو ہم نے ابھی پیچھے بیان کر دیا، ناف سے نیچے گھٹنے تک، ناف سطر میں داخل نہیں، عند الاناف، ناف سطر میں داخل ہے عند الشافعی رحمہ اللہ تعالی، گھٹنے سطر میں داخل ہے عند الاناف، گھٹنے سطر میں داخل نہیں ہے عند الشافعی رحمہ اللہ تعالی۔ تو یہی صورت باندی کے اندر بھی ہے جی، باندی کا سطر وہی ہوگا۔ وہ بطن ہوا و ظہر ہوا عورتن، البتہ پیٹ اور پشت اس کی کمر وہ بھی سطر میں داخل ہوگی۔ وما سوا ذالک من بدنی، علیہ سے بھی عورہ، اس کے علاوہ اس کے بازو ہے، اس کے یہ جو گھٹنوں سے نیچے والا حصہ ہے، پاؤں ہے، ہاتھ ہیں اور چہرہ ہے، یہ سطر میں داخل نہیں ہوں گے جی۔ لقول عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ القی انکی الخمارہ، اپنے آپ سے چادر کو اتار دو، یا دقار، یا دفار لکھا ہوا جی آپ کی کتاب میں، فا ہے نا جی، دفار ہے، دفار، دفار جی فا بکسر ہے، الدال، فا ہے۔ جی جی بکسر الدال ہے، یا دفارو، یا دفارو۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے یا دفارو اتشبہین بالحرائر، دفار کا معنی ایک تو نیچے لکھا ہوا ہے یا فتیہ، اے جوان لڑکی، اور باقی شراح حضرات نے اس کا ترجمہ کمینی کے ساتھ بھی کیا ہے، دفار کا معنی کمینی، کیا ہے کمینی؟ آتش بہینہ، آتش بہینہ بالحرام، کیا تو آزاد عورتوں کے ساتھ مشابہت اختیار کرتی ہو؟ تو آزاد عورت اور باندی دونوں کی، کیونکہ اس وقت تو باندیاں مولانا کافر ہوتی تھی نا، کافرہ لڑکیوں کو، عورتوں کو باندی بنایا جاتا تھا، مسلمان تو تھی نہیں، بعد میں جو اسلام قبول کر لیا تو پھر اللہ کے رسول نے آزاد کرنے کا بھی حکم دیا۔ تو فرمایا یا دفارو اتش بہین بالحرائر، اے دفار کیا تو آزاد عورتوں سے مشابہت رکھتی ہو؟ وَلِأَنَّهَا تَخْرُجُ لِحَاجَةِ مَوْلَاهَا، یہ ایک نقلی دلیل تو یہ ہے باندی کے سطر پر، کہ باندی کا سطر وہ نہیں جو آزاد عورت کا ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس میں فرق کیا، اور جب سیدنا فاروق اعظم نے فرق کیا تو لازمی طور پر اللہ کے رسول سے سن کے کیا ہوگا، اپنی مرضی سے وہ کوئی بات کہنے والے نہیں تھے۔ عقل بھی کہتی ہے کہ اس کا سطر کم ہونا چاہیے کہ وہ اپنے مولا کی ضرورت کے لیے باہر نکلتی ہے، اور باہر نکل کے اس نے کام بھی کرنا ہے، بازار میں بھی جانا ہے، سودا سلب بھی لانا، باقی کوئی اور بھی اس کے کام ہے، تو بہرحال پورا سطر اگر اس کو ہر وقت ڈھانپنے کا آزاد عورت کی طرح حکم دیا جائے گا تو پھر اس صورت میں اسے تنگی اور حرج لازم آئے گا۔ وَلِأَنَّهَا تَحْرُجُ لِحَاجَةِ مَوْلَاهَا فِي ثِيَابِ مِهْنَتِهَا عَادَةً، اس لیے کہ وہ اپنے آقا کی ضرورت کے لیے نکلتی ہے کام کاج کے کپڑوں میں، عام طور پر فَاعْتُبِرَ حَالُهَا بِذَوَاتِ الْمَحَارِمِ، تو اس کا اعتبار کیا گیا ذوات المحارم کے ساتھ، جس طرح محرم عورت بہن ہو، بیٹی ہو، والدہ ہو، اگر اس کے بال کھلے ہوں محرم بیٹے کے سامنے تو کوئی حرج نہیں ہے، بازو سے کپڑا ہٹا ہو یا پنڈلی سے کپڑا ہٹا ہو تو اس میں حرج نہیں ہے، اسی طرح باندی کا معاملہ بھی اسی طرح کا ہے۔ فی حق جمیع الرجال، اس کا حق ہے، اس کا یہ حکم سارے مردوں کے حق میں ہے، دفعا للحرج، حرج کو دور کرنے کے لیے۔ مولانا آج بھی جو آزاد عورتیں ہیں، جو آزاد عورتیں وہ پورا کپڑا پہنتی ہیں، جو باندیاں ہیں وہ اپنے کپڑے کو کم کرتی ہیں، لیکن وہ باندیاں بن کے خود کو آزاد سمجھتی ہیں، اور جو بیچاری آزاد ہیں ان کو وہ باندی ہونے کا اور غلام ہونے کا طعنہ دیتی ہیں۔ بس جی آپ کا ٹائم پورا ہو گیا جی۔ جی جزاکم اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم وعلیکم السلام السلام۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. یہ ختم ہو گیا تھا بھائی یہ کتاب الامارہ. جی حضرت وہ ختم ہو گیا. کسی نے مطالعہ کیا آگے کہ نہیں؟ یہ کتاب الجہاد کا کیا تھا کچھ. اچھا چلو یہ کتاب الجہاد کے شروع میں تھوڑی اصطلاحات بتا دیتا ہوں پھر اس کے جی ترجمہ کرتے ہیں. جہاد جو ہے جوہد سے ہے، اس کا معنی ہے مشقت کرنا، اور شریعت میں قرآن اور حدیث کی اصطلاح میں جہاد کہتے ہیں کافروں کے ساتھ جو جنگ لڑی جاتی ہے اس میں ایمان والے کی طاقت بھی خرچ ہوتی ہے. طاقت چاہے انسان کی جسمانی جانی ہو، طاقت چاہے مالی ہو. مال بھی تو انسان کی طاقت ہے نا. ایک مال جس کے پاس ہو تو کہتے ہیں یہ بڑا آدمی ہے جی، بڑی طاقت ہے اس کے پاس، بال مال جو جیسے زرداری ہے سب پہ بھاری کہتے ہیں نا. مال جس جی کے جی پاس موجود ہو تو طاقت ور انسان کہلاتا ہے. اس میں انسان کی جانی طاقت بھی خرچ ہوتی ہے، مالی طاقت بھی خرچ ہوتی ہے، انسان کی عقلی طاقت، تدبیر، کیسے کافروں کے ساتھ لڑنا ہے، کیا کرنا ہے، اس سے یہ بھی خرچ ہوتی ہے. جہاد جو ہے یہ سن 2 ہجری میں فرض ہوا ایمان والوں پر، اسلام والوں پر. جہاد کی 2 قسمیں ہیں. ایک تو قسم یہ ہے کہ جب کافروں کی طاقت زیادہ ہو، اور یہ خطرہ ہو کہ اسلام کی آزادی، اسلام جو آزاد ہے اس کی آزادی خطرے میں ہے، تو اس وقت کافروں پر حملہ کر دینا یہ جہاد کہلاتا ہے. یہ بھی جہاد، اس کو کہتے ہیں جہاد اقدامی. دوسرا جہاد یہ بھی ہے کافر مسلمانوں پر حملہ کرنے لگیں تو مسلمان سارے باہر نکل آئے اس کے دفاع میں، یہ جہاد دفاعی ہے. اسی طرح اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری جہاد کی قسمیں ہیں، جس کو جہاد بالسیف بھی کہتے ہیں، جہاد بالقلم بھی کہتے ہیں، جہاد باللسان بھی ہے، جہاد بالمال بھی ہے. جہاد بالسیف جو ہے تلوار کے ذریعے جہاد کرنا، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے کافروں کے ساتھ لڑنا، تلوار اٹھا کے میدان جہاد میں آ جانا، یہ جہاد بالسیف ہے. ایک جہاد بالقلم ہے کہ کافر اور منافق اسلام کے خلاف انہوں نے کوئی پروپیگنڈا کیا، سازش کی کہ کسی نہ کسی طریقے سے اسلام کو ختم کیا جائے، اور اپنے جو کفریہ جو نظریات ہیں، عقائد ہیں، وہ انہوں نے اس کو پھیلانا شروع کر دیا.
تو ان کے خلاف پھر قلم کے ذریعے جہاد کیا جائے، یعنی کافروں نے کفر کے باطل کے دلائل دیے تو آگے مسلمانوں کے ذمے ہے کہ ان کے کفر یا باطل جو دلائل ہیں حق کے ذریعے ان دلائل کو توڑا جائے، لکھ کر قلم کے ذریعے، جیسے انہوں نے قلم کے ذریعے اپنے کفر عقائد کی تشہیر شروع کر دی، اس کو پھیلانا شروع کیا، تو مسلمانوں کے ذمے یہ ہے کہ مسلمان بھی اب حق اور توحید کے، رسالت کی، قیامت کے دلائل کتابی شکل میں لکھ کر اس کو بھی شائع شروع کر دیں، تاکہ کفر کے جو دلائل ہیں باطل، ان کا توڑ کیا جائے۔ یہ جہاد بالقلم ہے۔ اور جہاد باللسان بھی ہے، کہ کافروں نے اپنے نظریات لوگوں کے سامنے رکھنا شروع کیے تو انسان اپنے واعظ و نصیحت کے ذریعے ان کے نظریات کی تردید کرے، اپنے زبان سے، تقریر سے، واعظ و نصیحت کر کے۔ ظالم جابر بادشاہ کے سامنے کلمہ حق کہے، یہ جہاد باللسان ہے۔ جہاد بالمال، کہ ایک انسان جا رہا ہے مجاہد جہاد کرنے کے لیے، تو اس کو مالی تعاون کر دینا، جو چیز کچھ چاہیے وہ لے کر اس کو دے دینا، تلوار کی ضرورت ہے تلوار لے کر دے دینا، تیر کی ضرورت ہے تیر لے کر دے دینا، گھوڑے کی ضرورت ہے گھوڑا لے کر دے دینا، کپڑے کی ضرورت ہے کپڑے لے کر دے دینا، گن کی ضرورت ہے تو گن لے کر دے دینا، یہ بھی جہاد بالمال ہے۔ جہاد یہ فرض عین ہے یا فرض کفایہ ہے، اس کے بارے میں حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ وہ تو کہتے ہیں جہاد فرض نہیں ہے بلکہ مستحب ہے۔ جمہور علماء، اکثریت یہ کہتے ہیں جہاد فرض ہے یہ، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے، قاتل المشرکین حیث وجدتموہم، لڑو تم مشرکین سے جہاں کہیں تم ان کو پاؤ۔ قاتلو امر کا صیغہ ہے، امر یہ تو فرضیت کے لیے آتا ہے یا وجوب کے لیے آتا ہے، قرآن میں آ جائے تو پھر امر فرضیت کے معنی میں ہے۔ وقاتلوہم حتی لا تکون فتنہ، تم لڑو کافروں سے یہاں تک کہ فتنہ نہ رہے، وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، سارے کا سارا دین اللہ کے لیے۔ اسی طرح اور بھی قرآن پاک میں آیتیں آتی ہیں، یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کریں آپ کافروں سے اور منافقوں سے۔ اس طرح اور آیت کے اندر آتا ہے، کتب علیکم القتال، تمہارے اوپر جہاد فرض کر دیا گیا ہے۔ اب جتنی بھی آیات ہیں ان سب آیات سے معلوم یہ ہوتا ہے جہاد فرض عین ہے، جیسے نماز فرض عین ہے، جہاد فرض عین۔ اب اگلی بات جو ہے وہ یہ سمجھنے کی ہے، جہاد کیا ہر وقت فرض عین ہے یا فرض کفایہ ہے؟ ہر وقت، اس کے بارے میں بھی علماء کے مختلف اقوال ہیں۔ حضرت سعید بن مسیب یہ تو کہتے ہیں جہاد ہر وقت فرض عین ہے۔ ان کی دلیل میں نے آپ حضرات کو جو پہلے آیتیں پڑھ کے سنائی ہیں وہ آیتیں ساری انہی کی دلیل ہیں، کہ ان کے اندر فرضیت کا ذکر کیا گیا، جہاد فرض ہے تو ہر وقت فرض ہے۔
دوسرا جمہور علماء، اکثریت، اس میں اناف بھی آ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس میں تھوڑی سی نا تفصیل ہے کہ دیکھا جائے گا ہر وقت فرض عین ہے یہ کیا پائے، اس میں تھوڑی سی تفصیل ہے۔ وہ کیا تفصیل ہے؟ وہ یہ ہے کہ کافر اپنے شہر میں رہیں، مسلمان اپنے شہر میں رہیں، کافر مسلمانوں کے شہر میں نہ آئیں۔ کافر مسلمانوں کے شہر میں نہیں آ رہے تو اس وقت جہاد یا فرض کفایہ ہے۔ یعنی اگر بعض مسلمانوں نے مل کر اگر جہاد کر دیا، ایک جماعت نے وہ جہاد کر رہی ہے، تو باقی مسلمانوں سے یہ ساقط ہو جائے گی فرضیت۔ اگر کسی نے بھی جہاد نہیں کیا تو پھر سارے گناہگار ہوں گے، جیسے نماز جنازہ ہے اسی کی طرح ہی ہے یہ۔ اور اگر یہ تو میں نے آپ کو بتایا کہ کافر اپنے شہر میں رہے، مسلمان اپنے شہر میں رہیں، کافر مسلمانوں کے شہروں میں نہ آئے تو جہاد فرض کفایہ ہے۔ اگر کافروں نے مسلمانوں کے شہر پر حملہ کر دیا ہے، اور اسلامی ملک کی جو فوج ہے وہ کافروں کی فوج سے لڑ رہی ہے، اگر یہ مسلمانوں کی فوج تعداد کے اعتبار سے کم ہے، تعداد ان کی زیادہ نہیں ہے، تعداد کے اعتبار سے کم ہے، اس کمی کی وجہ سے نہ لڑے کہ ہم تو بہت تھوڑے ہیں، کافر کا فوج ان کی زیادہ ہے، ہم تو نہیں لڑیں گے، یا بزدلی کی وجہ سے نہ لڑیں، مسلمانوں کے ملک کی جو فوج ہے بزدلی کی وجہ سے نہ لڑے، اس وقت اعلان ہو جائے کہ سارے لوگ نکلیں بھئی کافروں کے خلاف لڑیں بھئی، اس وقت یہ جہاد پھر سب کے اوپر فرض عین ہو جائے گا۔ وہ اعلان کرنے والا جو وزیر اعظم ہے، جو بھی ہے، بڑا ہے، سربراہ ہے، جس کے کنٹرول میں حکومت ہے، وہ اعلان کرنے والا چاہے اس وقت وہ فاسق ہو یا عادل ہو، اعلان کر دے گا تو جہاد فرض عین ہو۔ تو یہ ہے کہ جہاد کی تھوڑی سی تفصیل تھی، اس کے بارے میں آپ کو بتا دی، اور یہ جہاد قیامت تک جاری رہے گا، کیونکہ حدیث پاک میں آ گیا ہے، وضاحت آگے بھی آئے گا، الجہاد ماضٍ الی یوم القیامہ، قیامت جہاد جاری رہے گا قیامت تک۔ تو اس بارے میں یہ حدیثیں بھی آئیں گی، جہاد کی فضائل کتنے ہیں، کیا ہیں، فضیلت شہید کا کیا مرتبہ اور مقام ہے، کیا انعام ملے گا، یہ حدیثوں کے اندر آئے گا، احادیث میں دیکھیے جی، پڑھیے جی۔ اور حضرت اگر جب وہ کوئی بھی فاسق ہے یا عادل ہے وہ کہے گا کہ نکلو تو سب کے اوپر جہاد فرض عین ہے، تو آیا صرف اسی سلطنت اسی ملک کے باشندوں پر، یا وہ پوری امت کو کہے گا کہ پوری امت ہماری مدد کے لیے نکلے؟ جی جی حضرت آپ نے کہا ہے نا کہ جب وہ اعلان کرے گا فاسق ہو یا عادل ہو کہ تمام باشندے نکلیں جہاد کے جی لیے، جی تو سب کے اوپر جہاد فرض عین ہوگا، تو یہ صرف اسی خاص ملک کے باشندوں کے اوپر فرض عین ہوگا یا امت مسلمہ پر فرض عین ہوگا ان کی مدد کرنا؟ اسی ملک کے اوپر، صرف اسی ملک کے باشندوں پر؟
اگر اس مسلمانوں کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے تو پھر تو ظاہر ہے اسلامی ممالک جتنے بھی ہوں گے وہ سارے نکلیں گے. جیسے ہمارا بیت اللہ ہے اس پر حملہ کیا جا رہا ہے تو ہمارے مسلمانوں کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے تو پھر سارے مسلمان نکلیں گے. اب جس طرح فلسطین میں ہے تو صرف فلسطینی جی لڑیں گے جی یا ان کی مدد کے لیے سعودی بھی لڑیں گے، پاکستانی بھی لڑیں گے؟ ظاہر ہے ان کے قریب اتنے بھی ہوں گے سارے لڑیں گے جائیں گے اچھا سب کے ذمہ ہوگا. سب کے ذمہ ٹھیک ٹھیک جی جزاک اللہ. مسلمانوں کی مدد کرنا ان کی سب مسلمانوں کے ذمہ ہے. صحیح ٹھیک. جزاک اللہ. جی کتاب الجہاد. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد الفصل الاول عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من آمن باللہ ورسولہ کہ جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسول پر، واقام الصلاۃ اور نماز کو قائم کرے، وصام رمضان اور رمضان کے روزے رکھے، کان حقا علی اللہ ان یدخلہ الجنت اللہ پر حق ہے کہ وہ اسے جنت میں داخل کرے. جاہد فی سبیل اللہ خواہ وہ اللہ کے رستے میں جہاد کرے، او جلس فی ارض التی ولد فیہا یا وہ اپنی اسی سرزمین پر بیٹھا رہے کہ جس میں وہ پیدا ہوا. قالو تو صحابہ نے کہا افلا نبشر بہ الناس کیا ہم اس کے ذریعے لوگوں کو خوشخبری نہ سنا دیں. قال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان فی الجنت میت درجہ کہ بے شک جنت میں 100 درجے ہیں. اعدہ اللہ للمجاہدین فی سبیل اللہ اللہ نے تیار کیا ہے ان درجوں کو مجاہدین فی سبیل اللہ کے لیے. ما بین درجتین 2 درجوں کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ ما بین السماء والارض وہ اتنا ہی ہے جتنا آسمان اور زمین کے درمیان ہے. فَإِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهَ پس جب تم اللہ سے سوال کرو فَاسْأَلُوهُ الْفِرْدَوْسِ تو اللہ سے جنت الفردوس کا سوال کرو. فَإِنَّهُ أَوْسَطُ الْجَنَّةِ بے شک یہ افضل جنت ہے، وَأَعْلَى الْجَنَّةِ اور اعلیٰ جنت ہے. وَفَوْقَهُ عَرْشُ الرَّحْمَانِ اور اسی کے اوپر رحمان کا عرش ہے. وَمِنْهُ اور اسی سے تُفَجَّرُ أَنْهَارُ الْجَنَّةِ جنت کے چشمے، جنت کی نہریں پھوٹتی ہیں. رواہ البخاری. وعنہ اور حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مثل المجاہد فی سبیل اللہ اللہ کے رستے میں مجاہد کی مثال کا مثل الصائمی روزے دار کی طرح ہے، القائمی نمازی کی طرح ہے، القانت بآیات اللہ اللہ کی آیات کی تلاوت کرنے والے کی طرح ہے کہ لا یفتر من صیام کہ وہ نہیں کھولتا افطار کرتا اپنے روزے کو، ولا صلاۃ اور نہ چھوڑتا ہے نماز کو، یعنی مستقل روزہ بھی رکھتا ہے اور نماز بھی پڑھتا ہے. حتیٰ یرجع المجاہد فی سبیل اللہ یہاں تک کہ وہ جو اللہ کے رستے میں مجاہد ہے وہ لوٹ آئے، تب تک وہ اسی طرح اسی حال میں رہتا ہے. وعنہ اور حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انتدب اللہ ضمانت دی ہے اللہ نے لمن خرج فی سبیلہ اسے جو نکلے اس کے رستے میں، لا یخرج الا ایمان بی وہ نہیں نکلتا مگر میرے اوپر ایمان لانے کی وجہ سے، وتصدیقم برسولی اور میرے رسولوں کی تصدیق کرنے کے لیے، ان ارجعوہ بما نال من اجر او غنیمت کہ میں اس سے لٹاؤں اجر اور غنیمت کے ساتھ، او ادخلہ الجنت یا پھر میں اسے جنت میں داخل کر دوں. دونوں صورتوں میں سے ایک صورت ہوگی. متفق علیہ. وعنہ اور حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا والذی نفسی بیدہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، لولا ان رجلا من المؤمنین
اگر لولا ان رجل من المؤمنین لا تطیب انفسهم ان یتخلفوا عنی، اگر مجھے نہ خیال ہوتا ان لوگوں کا لا تطیب انفسهم کہ جو نہیں رہنا چاہتے میرے پیچھے، ولا اجد ما احملهم علیہ، اور نہ میں پاتا ہوں کوئی سواری کہ جن پہ انہیں سوار کروں، ما تخلفت عن سریت، تو میں پیچھے نہ رہتا عن سریت کسی لشکر سے، تغزو جو جہاد کرتی ہے، جو غزوہ کرتی ہے، فی سبیل اللہ اللہ کے رستے میں، والذی نفسی بیدہ، اور قسم ہے اس ذات کی جس کی قبضہ قدرت میں میری جان ہے، لا وددت، میں پسند کرتا ہوں، ان اقتل فی سبیل اللہ، کہ میں قتل کیا جاؤں اللہ کے رستے میں، ثم احیی، پھر میں زندہ کیا جاؤں، ثم احیی، پھر میں زندہ ہوں۔ جی حضرت آواز کٹ رہی تھی آپ۔ اقتلا نہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے پڑھی۔ اچھا، ثم احیی، پھر میں زندہ ہوں، ثم اقتل، پھر میں قتل کیا جاؤں، ثم احیی، پھر میں زندہ ہوں، ثم اقتل، پھر میں قتل کیا جاؤں، ثم احیی، پھر میں زندہ ہوں، ثم اقتل، پھر میں قتل کیا جاؤں، متفق علیہ۔ وان سہل بن سعد رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت سہل بن سعد سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رباط یومن، ایک دن کا مورچہ، فی سبیل اللہ اللہ کے رستے میں، خیرن، بہتر ہے، من الدنیا، دنیا سے، وما علیہ، اور جو دنیا میں ہے، متفق علیہ۔ وان انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت انس سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لغدوۃ فی سبیل اللہ، اللہ کے رستے میں ایک صبح، او روحۃ، یا ایک شام گزارنا، خیر من الدنیا وما فیہا، وہ دنیا وما، اور جو اس دنیا میں ہے اس سب سے بہتر ہے، متفق علیہ۔ وان سلمان الفارسی رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، حضرت سلمان فارسی سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ رباط یومن، ایک دن کا خیمہ، ایک دن کا مورچہ، ولیل، ایک دن اور رات کا مورچہ، فی سبیل اللہ اللہ کے رستے میں، خیرن، بہتر ہے، من صیام شہر و قیام ہی، ایک مہینے کے روزے اور اس کی نماز سے، وَإِن مَاتَ، اور اگر وہ مر جائے، جرا علیہ، تو جاری ہو جاتا ہے اس پر، عملہ، اس کا وہ عمل، الذی کان یعملہ، جو وہ عمل کیا کرتا تھا وہی عمل اس پر جاری ہو جاتا ہے، او اجری علیہ و اجری علیہ رزقہ، اور جاری ہو جاتا ہے اس کا جنت سے رزق بھی، وہ امین الفتان، اور وہ قبر کے فتنوں سے بھی مامون ہو جاتا ہے، محفوظ ہو جاتا ہے، رواہ مسلم۔ وان ابی عبس رضی اللہ عنہ، حضرت ابو عبس سے روایت ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کے وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مغبرت قدم عبد، نہیں گرد آلود ہوتے کسی بندے کے قدم، جی، فی سبیل اللہ، ٹھیک ہے اللہ فی کے سبیل راستے میں۔ اللہ اللہ کے رستے میں، فتح مسہ النار، کہ انہیں جہنم کی آگ چھوئے، یعنی جس کے قدم اللہ کے رستے میں گرد آلود ہوں گے اسے جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی، رواہ البخاری۔ وعن ابی ہریرہ اب رضی یہاں اللہ، پر دیکھ لیں فی سبیل اللہ کا لفظ مطلقاً بولا گیا ہے، اللہ کا راستہ، کون سا اللہ کا راستہ؟ ہاں بھائی، جہاد ہی مراد ہے حضرت، یا تبلیغ بھی مراد ہے؟ ہاں ظاہر ہے کتاب الجہاد میں ہے تو جہاد ہی مراد ہے۔ صحیح صحیح۔ بعض رات میں، حضرت ہاں جی، جہاد ہی ہے۔ بعض رات نے اسے حج کا، وہ الفی سبیل اللہ سے مراد اللہ کا وہ یعنی کہ حج مراد لی ہے، اچھا اچھا اچھا، ہاں وہ مراد لیا کہ حاجی پہلے زمانے میں اونٹ پہ جاتے تھے نا، گھوڑوں پہ جاتے تھے، جی جی جی، وہ مراد لیا ہے۔ جی
وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یجتمع کافر وقاتلہ فی النار ابدا، کہ نہیں جمع ہوں گے کافر اور کافر کو قتل کرنے والا مومن فی النار جہنم میں ابدا ہمیشہ، رواہ مسلم۔ وعنہ، اور حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من خیر معاش الناس لہم، لوگوں کی زندگیاں جو ان کے لیے ان میں سے بہتر، رجل اس آدمی کی زندگی ہے ممسکن جو تھامے ہوئے ہے، عنانہ لگام فرسی ہی اپنے گھوڑے کی، فی سبیل اللہ اللہ کے رستے میں، یطیر علی متنہ ہی وہ اڑتا ہے اس کی پشت پر، کلما جب جب سمع وہ سنتا ہے ہیعتن خوف، او فزعتن یا فریادی کی فریاد، تار علیہ وہ اڑتا ہے اس پر، یبتغی القتل والموت مدنہ تلاش کرتا ہے قتل کو اور موت کو، مدنہ اس کی جگہ پہ، او رجل یا وہ آدمی بھی بہتر ہے، فی غنیمتن کہ جو بھیڑ بکریوں یعنی کہ ریوڑ میں، فی راسی شعفتن من ہاذ الشعف ان پہاڑیوں میں سے کسی پہاڑی کی چوٹی پر ہو، او بطن واد من ہذہ الاودیہ یا ان وادیوں میں سے کسی وادی کے درمیان ہو، اس کے بطن میں ہو، یقیم الصلاۃ وہ نماز کو قائم کرے، ویؤتی الزکوٰۃ اور زکوٰۃ کو ادا کرے، ویعبد ربہ اور اپنے رب کی عبادت کرے، حتی یاتیہ الیقین یہاں تک کہ اسے موت آ جائے، لیس من الناس الا فی خیر نہیں ہے لوگ مگر بھلائی میں، یہ والے دو، رواہ مسلم۔ وعن زید بن خالد رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت زید بن خالد سے روایت ہے کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من جہز غازیا جس نے تیار کیا کسی مجاہد کو، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، فقد غزا تو اس نے بھی گویا کہ جہاد کیا، ومن خلف غازیا اور جس نے جانشینی کی کسی غازی کی، فی اہلہ اس کے گھر والوں میں، فقد غزا پس تحقیق اس نے بھی جہاد کیا، متفق علیہ۔ وعن بریدہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت بریدہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حرمت نساء المجاہدین علی القاعدین کا حرمت امہاتہم، حرمت نساء المجاہدین مجاہدین کی عورتوں کی، ان کی خواتین کی حرمت، علی القاعدین بیٹھنے والوں پر، کا حرمت امہاتہم اس طرح کہ جیسے ان کی ماؤں کی حرمت ہو، وما من رجل من القاعدین اور نہیں کوئی آدمی پیچھے بیٹھنے والوں میں سے، یخلفو کہ وہ جانشینی کرتا ہے، رجلن کوئی آدمی، من المجاہدین فی اہلہ کس مجاہدین میں سے کسی آدمی کی اس کے گھر والوں میں، فیخونہ فیہم لیکن وہ پس خیانت کرتا ہے ان میں، جانشینی بھی اختیار کرتا ہے اور پھر خیانت بھی کرتا ہے ان کے ساتھ، اللہ مگر وقف لہ یوم القیامہ اسے ٹھہرایا جائے گا قیامت کے دن، فیاخذ من عملہ ما شاء وہ مجاہد لے لے گا اس کے عمل میں سے جو چاہے گا، فما ظنکم تو کیا خیال ہے تمہارا، کیا وہ کوئی نیکی چھوڑے گا، رواہ مسلم۔ وعن ابی مسعود الانصاری رضی اللہ عنہ قال، حضرت ابو مسعود الانصاری سے روایت ہے، انہوں نے کہا جاء رجل بناقۃ مختومۃ، جاء آیا رجل ایک آدمی، بناقۃ ایک اونٹنی کے ساتھ، مختومۃ مہار والی، فقال اس نے کہا ہذہ فی سبیل اللہ یہ اونٹنی اللہ کے رستے میں ہے، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لک بہا یوم القیامتی تیرے لیے اس ایک اونٹنی کے بدلے، یوم القیامتی قیامت کے دن، 700 ناقۃ 700 اونٹنیاں ہوں گی، کلہا مختومۃ ہر ایک لگام والی ہوگی، رواہ مسلم۔ وعن ابی سعید رضی اللہ عنہ حضرت ابو سعید سے روایت ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعث ای ارسل یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا، بعثن ایک لشکر، الی بنی لحیان من حزیل حزیل قبیلے کے بنو لحان کی طرف ایک لشکر کو بھیجا، فقال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ینبعث من کل رجلین
لا ینبعث اٹھ کھڑا ہو من کل رجلین ہر دو آدمیوں میں سے احدہما ہر دو آدمیوں میں سے ایک آدمی اٹھ کھڑا ہو والاجر بینہما لیکن اجر دونوں کے لیے ہے. کھڑا تو ایک ہوگا لیکن اجر دونوں کے لیے ہے. رواہ مسلم. وان جابر بن سمرہ حضرت جابر بن سمرہ سے روایت ہے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لن یبرح ھذا الدین قائما لن یبرح ہمیشہ یہ دین قائم رہے گا. یقاتل علیہ قتال کرے گا اس دین کے واسطے عصابۃ ایک جماعت من المسلمین مسلمانوں میں سے حتیٰ یہاں تک کہ تقوم الساعہ قیامت قائم ہو جائے گی. رواہ مسلم. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یکلم احد نہیں زخمی ہوتا کوئی ایک فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں واللہ اعلم بمن یکلم فی سبیلہ اور اللہ خوب جانتا ہے کہ کون اس کے رستے میں زخمی ہوتا ہے. اللہ مگر جاء وہ آئے گا یوم القیامتی قیامت کے دن وجرحہ اور اس کا جو زخم ہے یثعب دمن بہتا ہوگا اس سے خون. اللون لون الدم اس خون کا رنگ تو خون جیسا ہی ہوگا. والریح ریح المسک لیکن اس خون کی جو خوشبو ہے ہوا ہے وہ کستوری جیسی ہوگی. متفق علیہ. وعن انس جی بس کرتے نہیں تو مفتی صاحب پھر آ جائیں گے وہ کہیں گے ہمارا ٹائم لے گئے. 7 منٹ ہو گئے اوپر. کل پھر مطالعہ کر کے نا یہ ہم اس کو ذرا جلدی بھگائیں. اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے آپ کو بھی. ماشاءاللہ بہت اچھا آسان انداز سے ترجمہ کر لیتے ہیں. اللہ مزید علم میں ترقی عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو کچھ پڑھا ہے سنا ہے سمجھا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آمین. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا جی بھائی ترکے کی دو جو ہم نے پڑھی تھی وہ سمجھ میں آ گئی تھی. ضرب والا قاعدہ بھی بڑا آسان اور سمپل سا تھا. ترکے میں اور تصحیح مسئلہ میں ہم نے نسبت دیکھنی ہے. خلاصہ عرض کر رہا ہوں میں. اگر تباین کی نسبت ہو تو کیا کرنا ہے ہم نے ترکے کو ہم نے کس میں ضرب دینا ہے اچھا ترکے میں اور کس میں دیکھنی ہم نے نسبت تصحیح مسئلہ کے اندر نسبت دیکھنی ہے. اگر تباین کی نسبت ہو تو جو نیچے ہر وارث کو حصہ ملا ہوا ہے نا اس کو ہم اٹھائیں گے اس کو پورے ترکے میں ضرب دے دیں گے. جو جواب آئے گا نا حاصل ضرب آئے گا اس کو ہم تصحیح مسئلہ پر تقسیم کر دیں گے. تو جو جواب آئے گا وہ اس وارث کا حصہ ہوگا. اگر توافق کی نسبت ہو تو پھر بھی یہی کرنا ہم نے لیکن وہاں پورے ترکے کو اٹھانا تھا یہاں وفق کو اٹھانا ہے. نیچے جو حصہ ہے نا اس کو ہم اٹھائیں گے اور ترکے کے وفق میں اس کو ضرب دے دیں گے. جو جواب آئے گا اس کو تصحیح مسئلہ کا جو وفق ہے
اس پر تقسیم کر دیں گے تو حصہ نکل آئے گا. هذا لمعرفة نصیبی ذالک الوارث، یہ اس وارث کا حصہ ہوگا. اما لمعرفة نصیب کل فریق منہم، اب فریق کو ہم نے دینا تو کیا کہہ رہے ہیں، جو اصل مسئلہ میں سے ہر فریق کو ملا ہوا ہے نا، اس کو اگر اس میں اور اس میں تباین کی نسبت ہے تو ہم اس کا اس پورے اس کے جو ایک گروپ کو حصہ ملا ہوا ہے تصحیح مسئلہ میں سے اس کو اٹھائیں گے اور اس کو پورے مسئلہ میں ضرب دے دیں، ترکہ میں ضرب دے دیں گے، جواب کو ترکہ پر تقسیم کر دیں گے تو اس گروپ کا حصہ نکل آئے گا. اگر توافق کی نسبت ہو تو نیچے گروپ کا ہم نے جو مسئلہ میں اس سے حصہ ملا ہوا ہے نا گروپ کا، وہ اٹھائیں گے، اس کو پورے ترکہ کے وفق میں ضرب دے دیں گے اور جو جواب آئے گا اس کو تصحیح مسئلہ کے وفق پر تقسیم کر دیں گے تو اس گروپ کا حصہ نکل آ جائے گا. وہی معاملہ ہے جو اوپر والا ایک وارث کا ہے، ایک وارث کا حصہ اٹھانے کے بجائے آپ گروپ کا حصہ اٹھا لو تو گروپ کا نکل آئے گا. بڑا وہی چیزیں ہیں ساری. اچھا جی، آگے کہہ رہے ہیں قرض خواہ ہیں جو. اب مثال کے طور پر اس سے قرضہ لینے والے لوگ 10 ہیں، چھوڑا اس نے تھوڑا ترکہ ہے پیچھے، ترکہ اس نے کم چھوڑا ہے، یعنی کم چھوڑا ہے. اب قرض والوں کو کیسے قرضہ دے گا؟ واما فی قضاء الدین، بہرحال قرضوں کے ادا کرنے کے معاملے میں فدین کل غریم بمنزلۃ سہامی، بس کہہ رہے ہیں کہ ہر قرض خواہ کا جو حصہ ہے نا، قرضہ ہے جو قرضہ، وہ ہر وارث کے حصے کی طرح ہے. ہر وارث کے حصے کی طرح ہے عمل کے اعتبار سے، اور جو پورا قرضہ ہے ساروں کا ملا کر وہ تصحیح مسئلہ کے درجے میں ہے. اگر ترکہ میں کسر ہو تو ترکہ کو ہم پھیلا دیں گے. والمسألۃ کلتیہما، اور مسئلہ کہاں چلے گئے، فبسطی ترکہ، ترکہ کو پھیلا دو، اور مسئلہ یہ دونوں ان دونوں سے، یعنی یہ دونوں ہیں، یعنی ان دونوں کو کسر کی جنس میں سے بنا دو. ثم قدم فیہما رسمناہ، پھر اس میں آگے وہی کرو جو ہم نے پیچھے تمہیں بتا دیا. دیکھیں مسئلہ یہ ہے، پہلے تو پوری بات ہمیں سمجھ میں آ گئی نا. بات کیا ہے، قرضہ ترکے سے زیادہ ہے تو قرض خواہوں کے درمیان اب کس اعتبار سے تقسیم ہوگا؟ ایک مثال کے طور پہ اگر ترکہ زیادہ پھر تو مسئلہ ہی نہیں ہے نا، پھر تو بڑا آسان ہے، پہلے قرض خواہوں کو ادا کریں گے اس کے بعد وراثت تقسیم ہوگی. اب مسئلہ یہ ہے کہ قرضہ زیادہ ہے اور مال اس نے کم چھوڑا ہے. اب سب کو مناسب مل جائے، یعنی تناسب کے اعتبار سے مل جائے، سب کے جس نے جتنا قرضہ لینا اس کو اسی حساب سے مل جائے، تو کیا کریں گے، ہر جتنے قرض خواہ ہیں نا ان کو وارثین کی جگہ پہ لکھ لیں گے ہم، اور ان کے جو قرضے ہیں ان کو سہام کی جگہ پہ لکھ لیں گے. ٹھیک ہے، اور پھر ساروں کا جو قرضہ ہے نا اس کو جوڑ کر اس کو اوپر جہاں تصحیح مسئلہ لکھا جاتا ہے نا میت کی میم کے اوپر، وہاں لکھ دیا جائے گا.
پھر اب ہم نے کیا کرنا ہے, اب جو ساروں کا مجموعہ ہے اس میں جو تصحیح مسئلہ کی جگہ پہ لکھا ہے اور ترکہ, ان دونوں میں نسبت دیکھیں گے. اگر تباین کی نسبت ہے تو ہم نے کرنا یہ ہے کہ ہر ترکے والا ہر جو قرض خواہ ہے نا اس کے قرضہ کو پورے ترکہ میں ضرب دیں گے. جو جواب آئے گا اس کو جو اوپر تصحیح مسئلہ کی جگہ پہ پورا قرضہ لکھا ہوا تو اس پر تقسیم کر دیں گے. تو جو جواب آئے گا نا وہ ہر قرض کا یہ ایک قرض خواہ ہے نا جو, اس کا ترکہ میں سے جو ملا ہوا حصہ ہے وہ ہوگا. بھائیو سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ اگلی بھی جا رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. وہی مسئلہ ہے. دیکھیں ہم نے کرنا یہ ہے کہ ان وارثین کی جگہ پہ قرض خواہ لکھ دیں گے, زید, عمر, بکر, ٹھیک ہے, اور جس نے جتنا قرضہ لینا ہے وہ اس کے نیچے لکھ دیں گے ہم. اس نے 1 لاکھ لینا ہے, اس نے 2 لاکھ لینا ہے, اس نے 50,000 لینا ہے, ٹھیک ہے. اچھا, ترکہ کو تو ہم وہی لکھیں گے جہاں ہم میت کے پاؤں کی طرف لکھتے ہیں, وہ لکھ دیا. اور ان سب کا جتنا قرضہ ملتا ہے نا اس کو جمع کر کے اس کو تصحیح مسئلہ کی جگہ پہ لکھ دیں گے. اب ہم نے ترکہ میں اور سارا جو مجموعہ ہے تصحیح مسئلہ کی جگہ پہ جہاں لکھا ہوا ہے ان میں نسبت دیکھیں. اگر تباین کی نسبت ہے, ایک قرض خواہ کا جو نیچے حصہ ہے نا قرضہ ہے اس کو اٹھانا ہے, ترکہ میں ضرب دینا ہے, جو جواب آئے گا اس کو ہم نے مجموع دین یعنی جو پورا قرضہ ہے اس پر تقسیم کر دیں گے. تو اس قرض خواہ کو کتنا ملنا ہے اس قرضے میں سے وہ نکل آئے. ٹھیک ہے, یہ تب ہے جب تباین کی نسبت ہو. اگر توافق کی نسبت ہو, اس پورے قرضے کو اٹھانا ہے تو ترکہ کے وفق میں ضرب دینا ہے, اس کو جو جواب آئے گا اس کو مجموع دین جو تصحیح مسئلہ کی جگہ پہ لکھا ہوا ہے اس کے وفق پر تقسیم کر دینا ہے, تو اس کا حصہ نکل آئے گا. سمپل ہے نا. جس طرح وراثت توزیع ہوگی اسی طرح قرضہ بھی توزیع ہوگا. ہاں بالکل ایسا. اگر ترکہ میں کسر آ جائے تو ترکے کو پھیلا دینا ہے, یعنی نصف آ گیا, 2/3 آ گیا, تہائی آ گیا, 5/4 آ گیا. تو اب ہم کیا کریں گے, ترکے کو فبسطی ترکۃ والمسألۃ کلتیہما, تو تو پھیلا دے ترکے کو اور مسئلہ کو دونوں کو, ترکہ اور مسئلہ دونوں کو کیا کر دے, پھیلا دے. اچھا, پھیلانے کا طریقہ کیا ہے؟ جو مکمل ترکہ ہے نا, سالم جو ترکہ ہے, صحیح جو ترکہ ہے پورا, اس کو کسر کا جو مخرج ہے اس میں ضرب دے دیں گے. پھر جو جواب آئے گا جس میں ہم نے ضرب دیا تھا کسر میں, اسی کسر کا ہم اس جواب کے اندر اضافہ کر دیں گے تو سارا ترکہ پھیل جائے گا. اسی طرح تصحیح کو کسر کے مخرج میں ضرب دیں گے تو وہ بھی تصحیح بھی پھیل جائے گی. یہ مسئلہ سر لکھ کر سمجھانے والا ہے, سمجھا دوں؟ لکھ کر جی یہ سمجھا. سمجھ آ گئی. جی پہلی والی کون سی ہے یہ جو آپ یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں؟ ایسے ہی ہے نا معاملہ. یہ تو آپ کی دید مارتی ہے, ورنہ ہم تو کہتے ہیں ہمیں کچھ نہیں سمجھ میں آ رہا. چلیں جی, سمجھانے والی ذات تو اللہ کی ہے, توجہ دینا, توجہ کے ساتھ بیٹھنا, یہی مقصود ہے.
ज़ौज, अब भाई औलाद नहीं है तो ज़ौज को निस्फ मिलेगा, माँ को औलाद नहीं है तो सुलुसुल बाकी मिलेगा। कोई भी ना हो तो अब आसबा बनता है, ना बेटे हो ना बेटे हो। मसला शुरू हुआ 6 से, 3 इसको मिल गया। अब कितना बच गया? 3 बच गया। ये मसला हमने हल किया ना, वज़ालिका फ़ी मसअलतैन। अब ज़ौज और अबवैन और ज़ौजा और अबवैन, ये मसला हल किया था। अच्छा, अब इसका सुलुसुल बाकी, अब जो ज़ौज को हिस्सा देने के बाद जो बच गया इसका सुलुस मिलेगा। अब 3 बच गया, 3 का सुलुस 1 बनता है, 2 बाप का मिलता है। अब मिसाल के तौर पर तरका है, अच्छा जी। तो अब ये 7.5 तरका छोड़ा है इसने। ये मैंने, अच्छा ये तरके वाला मसला है ना, तरके में अगर कसर वाक़या हो जाए। अब कितना मिलेगा भाई? हमने देखी निस्बत कौन सी है भाई? अब कसर है ना, कसर, तो दोनों को फैला देना हमने। अब तरका है 7.5, और से सुनिएगा, तरका है 7.5। अब इसमें कौन सी कसर है भाई बताएं? 1/2 को कहते हैं ना, बोले भाई, समझ आ रही है? 1/2 किसको कहते हैं? आधे को ना, यानी 7 और आधा, तो 2 की कसर है इसके अंदर। तो अब 7 को जो कसर है 2 का मखरज, उसमें हमने ज़रब दिया तो 14 जवाब आया। और उसके साथ हमने देखें ये 2 चीजें लिखी हुई है, आप गौर से कीजिएगा। ये 1.2 यानी आधा, 7 को हम 2 में ज़रब देंगे, जो जवाब आएगा उसके अंदर 1 को जमा कर देंगे, तो क्या हो गया? 15 हो गया। बोले भाई, हाँ जी, 15/2 आया जवाब। हाँ नहीं, 15/2 क्यों आया भाई? 7 जाहिद भाई, 1/2। 7 के अंदर कसर है ना, कसर कौन सी है? 7 इशारिया यानी 7.5 है, 7.5 है। 5 1/2 लिखा जाता है ना, 1/2 लिखा जाता है। तो हम इस 2 1 यानी के 2 में ज़रब देंगे इसको, 7 को किस में ज़रब देंगे? 2 में। फिर जो जवाब आ जाएगा ना वो आएगा 14, उसमें 1 को जमा कर देंगे तो 15 हो जाएगा। समझ आ गई बात? देखें ना,
اچھا اب تسی ہے 6, اس کو بھی ہم 2 میں ضرب دیں گے تو کیا جواب آیا بھائی 12. بس اس کو اور کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, وہ بھی پھیل گئی. سمجھ آ گئی. اب 12 اور 15 میں نسبت دیکھیں کون سی ہے, تو توافق کی نسبت ہے, اور توافق بھی ثلث کی نسبت ہے. 3 کاٹ رہا ہے ان دونوں کو, ٹھیک ہے. اچھا 15 کو کتنی مرتبہ میں کاٹے گا؟ 5 مرتبہ میں. لہذا 15 کا وفق ہوا 5, اور 12 کو کتنی مرتبہ میں کاٹے گا؟ 4 میں. 4 کا وفق ہوا 12 کا وفق ہوا 4. اب جو نیچے حصے ملے ہوئے نا, غور سے دیکھیے گا. 3 ملا, 1 ملا, 2 ملا. مثال کے طور پہ 3 کو ہم نے اٹھانا ہے, اس وفق میں 15 کا جو وفق اس میں ضرب دینا ہے. کیا جواب آئے گا بھائی؟ 15. اس کو پھر ہم نے اس پہ تقسیم کر دینا ہے. 15 کو ہم نے 4 پہ تقسیم کیا تو کیا جواب آئے گا؟ بولیں بھائی کیا جواب آیا؟ بولیں بھائی. 15 کو 4 پہ تقسیم کیا تو کیا جواب آئے گا؟ یہ 3 کچھ ہے گا جی. 3.75. 7 جی ہاں. 3.75 یعنی 3.25. 3.25. اب یہ ہر وارث کا حصہ نکل رہا ہے. اسی طرح 1 کو اٹھانا ہے, 2 کو اٹھانا ہے, اس اعتبار سے ہر وارث کا حصہ نکلتا ہے. کافی ہے اتنا. جی. چلو السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.